ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت، شہزادہ حضور صدر شریعت، شہزادہ حضور صدر شریعت، یادگار حضور صدر شریعت، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر۔ تھوڑا آگے ہو بات ٹھیک تھی مائک رہے گا۔ بس ہاں برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیں۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا ورد ایک بار نہایت احترام و عقیدت سے کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دعا اسی پر مجھے فرصت مل جائے گی، مگر آپ حضرات نے نہ معلوم ایک شعلہ بار تقریر بند کرا کے ایک کمزور آواز نحیف و نزار شخص کی تقریر سننے پر آمادگی ظاہر کی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، چند منٹ میں عرض کروں گا، اور اس کے لیے میں آپ تمام حضرات سے توجہ کا طالب ہوں۔ سب سے پہلے آئیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک النبی الکریم الاکرم المکرم معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائی، اور میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ تمام معجزات سمیٹ کر دے دیے جو الگ الگ دیگر انبیاء کرام کے پاس تھے، پھر کچھ اس سے زیادہ بھی معجزات عطا کیے۔ ان معجزات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی سراپا معجزہ ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، مسکرانا، گفتگو کرنا، اور بھی جتنا معاملہ آپ دیکھیں سب معجزہ ہے۔ اسی لیے تو رب قدیر نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ان معجزات میں ایک جلیل الشان معجزہ معراج مبارک ہے۔ یہ ایک معجزہ کہنے کے لیے، مگر حقیقت میں سینکڑوں معجزات کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آدمی کا ہوا میں اڑنا یہ ممکن نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی یہ ایک نبی کو معجزہ دے رہا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹرین میں، تیز رفتار ٹرین میں، ذرا آپ سر اپنا باہر کی طرف نکالے نہیں، نکالنے کے قریب تو آنکھوں پر ہوا کی ایسی تیز رفتار چوٹیں آئیں گی کہ آنکھ بند ہو جائے گی، برداشت نہ ہو سکے گا۔ مگر کتنی رفتار ہوتی ہے؟ 80 کلومیٹر، 90 کلومیٹر، 120 کلومیٹر تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری کے اوپر آسمان کے سفر کے لیے نکلے ہیں، اس کا نام براق ہے۔ اس کی رفتار جہاں آدمی کی نگاہ ختم ہوتی ہے اس کا ایک قدم وہاں پڑتا ہے۔ اب اس کی تیز رفتاری کا کیا کوئی آدمی اندازہ کرتا؟ اس وقت میرے آقا نے اپنی آنکھوں پر وہ چشمہ نہیں لگا لیا تھا جو موٹر سائیکل چلانے والے لگا لیا تھا۔ میرے آقا اپنے اسی حال کے ساتھ تھے۔ مگر خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں پر ذرہ برابر بھی کوئی کبیرگی نہیں تاری ہوتی۔ یہ کیا معجزہ نہیں؟ ذرا آپ 100 کلومیٹر کی رفتار سے بغیر اپنے موٹر سائیکل کے چشمے کے موٹر سائیکل چلا کے دکھا تو دیجئے 1 گھنٹہ۔ آنکھ اس وقت آپ کی کیا کس حال پر ہوگی؟ ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ سچ ہے یہ حالت، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز رفتار براق اور اس پر جا رہے ہیں، مگر نگاہوں پر کوئی اثر نہ مرتب ہوا، بلکہ حقیقت یہ تھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ نگاہ تیز تر ہوتی جا رہی۔ پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ
جتنا اوپر آپ جائیں گے فضا اتنی ہی رقیق ہو جائے گی، یعنی اتنی پتلی ہو جائے گی ہوا، اور پھر 16 کلومیٹر، وہ 16 نہیں، 160 کلومیٹر کے بعد وہاں آکسیجن بھی منتفی، ہوا بھی منتفی، وہاں آدمی پہنچے تو اس کا بدن پھٹ جائے۔ یہ ہوا اپنے پریشر سے ہم لوگوں کو کے بدن کو محفوظ کیے ہوئے، اور جب آدمی اوپر جاتا ہے تو اس کے جتنا اوپر جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا جسم پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے جو لوگ چاند میں، مریخ میں بھیجے جانے کا ایک جھوٹا بہانہ بناتے ہیں، میں اس کو سچا نہیں مانتا، مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ وہ جاتے ہیں تو یہ پریشر ڈریس کیوں پہنتے؟ اسی لیے کہ جسم پھٹ نہ جائے۔ اپنے ساتھ آکسیجن کی بوتلیں کیوں لے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ سانس کا نظام اگر منتفی ہو گیا تو اس کے بعد موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ پریشر ڈریس پہن کے گئے، نہ آپ نے آنکھ پر کوئی غلاف چڑھایا، نہ آپ کے ساتھ کوئی آکسیجن بوتل رہی ہو۔ یہ سب معجزہ در معجزہ، پوری حفاظت کے ساتھ میرے آقا کا یہ سفر ہو رہا۔ یہ معجزے کی تمام صورتیں بہت اجمال کے ساتھ، اگر ان میں تفصیل کروں تو ایک ایک میں کئی نکلیں۔ چلیے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، کتنی دیر لگی اللہ جانے، مگر روایتوں میں تو ایسا ہی ہے جس کی ترجمانی یوں کی گئی کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ ساری کائنات کا آقا سفر پہ نکلا ہے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ شہنشاہ کونین جب چلے ہیں تو ہر چیز رک جائے، ہر چیز اپنی جگہ رک جائے، ایسے رک جائے کہ جو اپنی سانس باہر پھینک چکا باہر ہی رکی رہے، اندر جس کی سانس گئی اندر ہی رکی رہے، سمجھ گئے؟ اور زنجیر ہل کے ادھر آئی تو وہیں رک جائے، اور بستر کی گرمی جہاں تھی وہیں رکی رہے۔ اس طرح پر اب میرے آقا نے سفر کیا ہے اور واپس بھی آئے، اور قرآن نے اس کی تعبیر لیلاً، رات کے تھوڑے سے وقت میں، اب وہ تھوڑا وقت کتنا ہے اللہ جانے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو 500 سال تیز رفتار گھوڑا چلے تو شاید پہلے آسمان تک پہنچے۔ آقائے کائنات فرماتے ہیں تیز رفتار گھوڑا جتنی مسافت 500 سال میں طے کرے، وہ مسافت زمین سے آسمان تک کی ہوتی ہے، اور پھر پہلے آسمان کا دل اتنا ہی موٹا ہے جتنا زمین سے خلا وہاں تک کا ہے، پھر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ، پھر وہ بھی
اتنا ہی موٹا. اس طریقے پر اب آپ سوچو کہ یہ کتنا لمبا سفر. اور یہ آسمان اس زمانے کے بے وقوفوں نے اپنے تجربے سے یہ بتایا ہے کہ آسمان حد نگاہ کو کہتے ہیں, کوئی جسم وغیرہ نہیں ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ جو خالق کائنات ہے وہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 7 دن میں پیدا کیا, پھر 6 دنوں میں پیدا کیا, فی 6 ایام. تو جس طرح زمین پیدا کی گئی اسی طرح سے آسمان بھی ٹھوس پیدا کیا گیا. بے شک. تو مخلوق تو یہ کہے کہ کچھ نہیں ہے, خالق کہے کہ میں نے پیدا کیا, تو بات کس کی مانی جائے گی؟ اس رب العالمین کی. میرے آقا نے یہ مسافت وہ مسافت سب طے کر ڈالی, اور وقت کتنا تھوڑا سا لگا. سبحان اللہ, اگر تم اس کو بہت وسیع بھی مانو تو یہ بھی معجزہ ہے. اور میرے استاد حضور حافظ ملت کہتے تھے لمبی مسافت کو تھوڑے وقت میں طے کرنا 2 طرح پر ہوگا, یا تو طی مکان یا مد زمان. کیا مطلب ہوا؟ لمبی مسافت سمیٹ کر اللہ تھوڑی کر دے. جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث میں بخاری شریف میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اخیر میں دعا کی, یا رب قربنی من بیت المقدس, اے اللہ مجھے بیت المقدس سے قریب کر دے, میں وہیں پر میں انتقال کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے زمین سمیٹ کر قریب کر دی, چند قدم اٹھائے بیت المقدس پہنچ گئے. سبحان اللہ. یہ ہے طی مکان. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ مکان تو اپنی جگہ پر, زمین اور آسمان کا فاصلہ سمیٹا نہ گیا, ویسے ہی رہا, مگر پل کو گھنٹوں کا بنا دیا گیا. تو جو کچھ بھی ہو یہ بھی معجزہ وہ بھی معجزہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے میرے آقا کے معجزے کی شان. ایک معجزہ اور اپنے اندر کتنے معجزے رکھنا. پھر آپ سوچیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت بیت المقدس میں کی. کہاں کی؟ بیت المقدس میں. ان میں از آدم تا عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیم سارے انبیاء کرام, ان سب کی امامت کی. اللہ جانے انبیاء کرام کی کتنی تعداد اور کتنی بڑی صفیں اور کہاں تک چھپی تھیں, یہ سب اللہ جانے. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کی. فرماتے ہیں جب میں آسمان اول پر پہنچا تو آدم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا, مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح, خوش آمدید اے شاہزادہ گرامی وقار اور اے نبی بلند کردار. یہ انہوں نے استقبال کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, امامت میں میرے آقا کی امامت میں نماز کرنے کے لیے, ادا کرنے کے لیے یہاں بیت المقدس میں بھی موجود,
اور سرکار سے کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ. سمجھ گئے؟ یہ رفتار تھی براق کی، وہ رفتار ہے نبی کی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ فرق ہے. اس لیے میرے رب نے حضرت آدم کے لیے کوئی براق وغیرہ نہیں رکھا. خود حضرت آدم علیہ السلام اپنی توانائی سے گئے. تو میرے آقا بھی یہی کرتے، مگر شہنشاہی کا جو ایک وقار ہوتا ہے کہ بادشاہ پیدل تو چل سکتا ہے، مگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تو ایک الگ شان. سمجھ میں آئی بات؟ تو آج آقا کائنات کی شان دکھائی جانے والی. اس لیے تمام فرشتے قطار در قطار آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر ان کے دائیں اور بائیں چیونٹیوں کی طرح روحیں تھیں. دائیں دیکھتے تو مسکرا اٹھتی، بائیں دیکھتے تو آنسو بہنے لگتی. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ماجرا؟ فرمایا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ان کی وہ اولادیں، ان اولادوں کی روح ہے جو اللہ کی مطیع و فرما بردار صاحب بلند کردار ہے، اور یہ ادھر جہنمی لوگ ہیں. جب ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں تو ان کو صدمہ ہوتا ہے کہ میری اولاد میں ایسے ناہنجار بھی پیدا ہوئے. یہ بہرحال آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان، جو پہلا آسمان ہے ادھر سے پہلا آسمان، اس آسمان پر جو اللہ کی آیات بینات جو کچھ مشاہدہ کرنا تھا مشاہدہ کیا. دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، ہر ایک جگہ ایک ایک نبی سے ملاقات ہو رہی ہے. چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی وفات ملاقات ہوئی. اب صرف ایک بات بتاؤں کہ آقا کائنات رب قدیر کی بارگاہ میں تشریف جب حاضر ہوئے تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا میں آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نمازوں کا فریضہ عائد کرتا ہوں. رب کا عطیہ میرے آقا یا تو خوشی خوشی کہ رب نے دیا ہے، اس کو کیسے اس میں کمی کرائی جائے، یا اس وجہ سے کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود میری طرف ان کو خود مجھے واپس کریں گے، یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی رب ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تیرے دیدار سے مشرف ہو جاؤں. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ نے فرمایا ایک کام کرو، میں طور پر اپنی تجلی
ظاہر کروں گا، تم طور کی طرف دیکھو۔ فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب اللہ کی تجلی طور پر پڑی تو طور چکنا چور ہو گیا، غبار کی طرح اڑ گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور اس کے کیف میں موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے۔ ہاں وہ میں ایک ترجمہ اس آپ کی شان کے حساب سے کر رہا ہوں۔ ہاں خر موسیٰ صعقا، تو یہ کیفیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی ڈائریکٹ نہیں دیکھی، بلکہ طور پر پڑی، طور چکنا چور، بس ایک پل سیکنڈ بھی نہیں، اتنی دیر کا آنکھ پر اثر تجلی کر پڑا۔ سمجھ گئے؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مبارک کی شان یہ تھی کہ آپ ہمیشہ اپنی آنکھوں پر غلاف رکھتے تھے، کیونکہ جو بھی آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھ لیتا وہ نابینا ہو جاتا۔ اس تجلی کی ایسی تاثیر آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے بزرگ نبی، اپنی آنکھیں مجھ سے کیوں چھپاتے؟ کہ نہیں، تمہاری آنکھیں ختم ہو جائیں گی، پھوٹ جائیں گی۔ کہ نہیں، مجھے تو دکھانا ہی ہوگا، کم سے کم ایک آنکھ میں بچا لوں گی، ایک سے دیکھوں، ایک آنکھ سے دیکھا، یہ آنکھ پھوٹ گئی، مگر وہ لذت ملی کہ انہوں نے پھٹ یہ پھوٹی ہوئی آنکھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس سے دیکھا، یہ پھوٹ گئی تو اتنے میں یہ آنکھ صحیح ہو گئی۔ یہ اب یہ ہوتے ہوتے یہ شان کہ دونوں آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ دیکھ رہے۔ سمجھ گئے؟ یہ اس تجلی کی تاثیر، وہ جلوہ، وہ جلوے تپش تھا، اور اب نبی کو بار بار دیکھتے دیکھتے وہ تجلی اور وہ جلوہ اپنے اندر کیف و مستی لیے ہے، کیف و سرور کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ یہ کیفیت اب ذرا سوچئے، ایک تجلی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دیدار کیا کہ سورہ النجم میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، رب کا دیدار کیا، پلکیں بھی جھپکنے نہ پائیں، ایسا دیدار کیا۔ اب بتاؤ کہ آنکھ شریف میں کتنا جلوہ سمٹا ہوگا۔ اس لیے میرے آقا نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار تو کیا کرتے، تجلی کا بھی باقاعدہ دیدار نہ کرتے، اس لیے نماز کم مت کراؤ، چلو عیسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کا موقع دو، اور وہ میری آنکھوں میں اللہ کی تجلیات دیکھیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آقا کائنات جب واپس آنے لگے چھٹے آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اس کے نیچے ہارون علیہ السلام ہیں، اس کے نیچے یوسف علیہ السلام ہیں، سمجھ گیا؟ تو پھر اس کے نیچے چوتھے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تک آئے، کسی نبی نے نہ پوچھا، نہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، نہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے، کسی نے نہ پوچھا کہ رب نے آپ کی امت کے لیے کیا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب انبیاء کرام یہ جانتے تھے کہ یہ پوچھنے کا حق اللہ نے موسیٰ کو دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، فوراً رکا، عرض کرتے ہیں امت کے لیے کیا اللہ نے دیا؟ اب 50 وقت کی نمازیں، واپس جائیے، کم کرائیے، کم کرائیے۔ میری امت تو 2 وقت کی نماز پر قابو نہ پا سکی اور اس کو ادا کرنے کا پابندی کے ساتھ اہل نہ بنا سکی، 50 وقت کی نماز آپ کی امت کیسے ادا کرے گی؟ اور واقعی اگر 50 وقت کی نماز ہوتی تو کیا حال ہوتا، ذرا سوچو۔ ادھر سلام پھیرا، ادھر عذاب، پھر سلام پھیرا عذاب، پھر سلام پھیرا اذان۔ جو ایک مرتبہ مسجد میں گھسا پھر اس کا جنازہ ہی باہر ہوتا، کیونکہ 24 گھنٹہ نماز اور سلام، اذان سلام، اذان سلام، اسی میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ مسجد میں گئے کیا کہ اب آنے کی گنجائش نہیں۔ ہاں، تو یہ ہو جاتا۔ اس لیے ایک کرم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم لوگوں پر۔ واپس جائیے، واپس گئے، 5 نماز کم ہو گئی، پھر آئے، کتنا ہوا یہ، پھر جائیے، پھر جائیے، پھر جائیے، بار بار بھیجا۔ اب اخیر میں فرماتے ہیں اب کتنی رہیں؟ کہ 5، کہ پھر آپ جائیں۔ آقا کائنات فرماتے ہیں استحیی عند ربی، مجھے تو اب حیا آتی ہے کہ 5 کر کے کم ہو رہی ہے، تو میں گویا کہ اب جا کر یہ کہوں کہ یہ بھی ختم کر دی جائے، اس لیے مجھے حیا آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ سمجھ گیا؟ تو یہ 5 رہی۔ تو جب 5 پر رکی تو اللہ نے فرمایا ہذہ 5 ولدی 50۔ اے پیارے نبی، یہ 5 نمازیں پڑھنے میں ہیں اور 50 نمازیں میرے یہاں لکھنے میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ 5 پڑھیں گے اور لکھی جائے گی اتنی ہی جتنی فرض کی گئی تھی پہلے نمبر پر، اتنی۔ بہرحال آقا کائنات کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ اب اخیر میں چند الفاظ میں یہ بات کہوں کہ آقا کائنات واپس آئے، فرمایا کہ آج رات میں بیت المقدس تک گیا، تو یہ بات پہنچ گئی ابو جہل کو۔ ابو جہل نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا لو تمہارے آقا تو ایسا جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور آئے بھی، اب کیا کہتے ہو؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں، جب انہوں نے کہا ہے تو بالکل صحیح کہا، اسی وجہ سے صدیق اکبر ہو گئے۔ اللہ، سبحان اللہ۔
کہ رسول پاک سے پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہے. یہ شان. اب آئے عرض کرتے ہیں کہ ایسا ایسا قصہ ہوا. فرمایا جا کے اس سے کہہ دو تمہارا قافلہ تجارت جو ملک شام گیا تھا وہ راستے میں نے دیکھا اور کل صبح دن نکلنے کے وقت تک وہ پہنچ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جا کر ابو جہل سے کہ میرے آقا یوں فرما رہے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کل صبح میں دیکھتا ہوں کہ آتے ہیں کہ نہیں. اب وہ دیکھ رہا ہے سورج نکلا کہ نہیں نکلا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں بیت المقدس اور شام کا راستہ کہ آ رہے ہیں وہ لوگ کہ نہیں. ادھر بولا ابو جہل وہ نکلا وہ سورج نکلا. فرماتے ہیں وہ دیکھ وہ قافلہ بھی آ گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فرزانہ حضور صدر شریعت حضور محدث کبیر رضا اسلامک مشن جشن معراج النبی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہیں سفر کرے تو بیفور یا لیٹ ہو جائے؟ ہم فلائٹ سے ٹرین سے سب سے سفر کر چکے ہیں. کتنی مرتبہ 4 5 6 گھنٹے 12 گھنٹے ٹرین لیٹ ملی اور کتنی مرتبہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے بھی پہنچ گئے. یہ کیفیت سبحان اللہ. اب فلائٹ کا بھی یہی حال. اعلان کرتے ہیں ہم 2 گھنٹے 5 منٹ میں بنارس پہنچیں گے. ابھی 2 گھنٹے 5 منٹ ہوئے ہی نہیں اور وہ لینڈ ہو گئی 10 منٹ 15 منٹ پہلے. اور کبھی 2 گھنٹے 5 منٹ کہا تھا بمبئی سے چلتے وقت اور یہاں پہنچتے پہنچتے بھائی 3 گھنٹے ہو گئے. معلوم ہوا کہ بارش ہوئی ہے بنارس کے ایئرپورٹ پر اتنی کہ فلائٹ اترنے کے لائق زمین ہے ہی نہیں رن وے ہے ہی نہیں. تو لیٹ بھی ہو جاتا ہے بیفور بھی ہو جاتا ہے دونوں. سمجھ گئے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ کل دن نکلنے کے وقت آ جائیں گے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ پڑ جائے تو وہ لیٹ ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ رکاوٹ پڑنے کے بجائے ان کو کسی خوف سے تیز بھاگنا پڑے تو وہ پہلے آ جائیں. مگر میرے آقا نے جو کہہ دیا بس تقدیر اسی کے مطابق ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نوشتہ لوح محفوظ میرے آقا کی نگاہ کے سامنے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. تو یہ اس طرح. اور بخاری شریف میں ہے کہ ان کفار مکہ نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا بیت المقدس کی چیزیں کتنی سیڑھیاں ہیں کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے بڑے بڑے دروازے ہیں کتنا بڑا سائبان ہے یہ سب فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اس وقت بیت المقدس میری آنکھ کے سامنے اٹھا کر رکھ دیا. کوئی ضروری ہے کہ میں یہاں جامع مسجد میں جاؤں جمعہ پڑھنے کے لیے نماز پڑھ کے چلا آیا؟ مجھے تو نہیں پتہ چلا کہ ایک برآمدے میں کئی صفیں لگی اندر کئی صفیں لگی کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے کھمبے ہیں
کتنا چوڑا برآمدہ ہے، کتنے پیلر ہیں، یہ سب تو ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ تو سرکار نماز پڑھانے ہی کے لیے تو گئے تھے بیت المقدس میں، یا کھڑکیاں گننے کے لیے گئے تھے، سیڑھیاں گننے کے لیے گئے تھے؟ تو کوئی ضروری نہ تھا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ پوچھتے تھے اور میں ایک ایک چیز ان کو بتاتا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے آقا کی معراج۔ اب اس پر تفصیل کرنے کا مجھے مزید موقع نہیں، 11 زندہ صحبت باقی، مگر اتنا یاد رکھو کہ ہاں پہنچا ہے عرش پر تیرے پاکی مصطفیٰ کی شان سے زمین گئی آسمان پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہیں طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عنا، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عنا، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس اب اور جو پروگرام ہے چلائیے صاحب۔ ماشاء اللہ حضرات، آئیے